بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زاد طالبین کا دوسرا باب ہے، جملہ اسمیہ، سبق نمبر 6 ہے، مجالس کی بات امانت ہے۔ دوسری حدیث ہے جملہ اسمیہ کی، جو کہ ہم آج کے سبق کے اندر پڑھیں گے۔ مختصر سی حدیث ہے لیکن انتہائی قیمتی اور ضروری اس میں بات بیان کی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المجالس بالامانہ، مجالس امانت کے ساتھ وابستہ ہیں۔ سب سے پہلے آپ اس کی لغوی صرفی تحقیق دیکھ لیں، پھر ہم انشاءاللہ اس کی تشریح کریں گے اور آخر میں ہم اس کی ترکیب کریں گے۔ تو مجالس یہ جمع ہے مجلس کی۔ مجلس کہتے ہیں بیٹھنے کی جگہ۔ باب اس کا ہے ضرب جلس یجلس جلوسا و مجلسا، مصدر میمی کے طور پر بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں مجالس کو ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، تفسحوا فی المجالس، کہ تم اپنی مجالس میں کشادگی اختیار کرو۔ تو یہ تو ہو گیا مجالس۔ اگلا لفظ ہے امانت۔ امانت اس کی جمع آتی ہے امانات، مطلب اس کا ہوتا ہے محفوظ کرنا، فریضہ خداوندی، یہ بھی امانت کا معنی کیا گیا ہے۔ باب اس کا سامیہ بھی ہے اور باب اس کا ضربہ بھی استعمال ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں اسی کے متعلق کہا ہے، انا عرضنا الامانۃ، وہاں پر بھی امانت کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ یہ تو ہے اس کی لغوی صرفی تحقیق۔ اب آگے چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ اس حدیث میں مجلس کے آداب بیان کیے گئے ہیں۔ مجلس کا ادب یہ ہے کہ مجلس کی تمام باتیں مصلحت اور مجلس والوں کی اجازت کے بغیر دوسروں سے اظہار نہیں کرنا چاہیے۔ مولا علی قاری رحمہ اللہ تعالیٰ اس حدیث کے ضمن میں ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی شخص کے لیے یہ والی بات زیبا نہیں ہے کہ جب کسی مجلس میں کسی کے بارے میں کوئی بات کی جائے تو وہ اس بات کو لوگوں کے درمیان کھولتا پھرے، لوگوں کو بتاتا پھرے۔ یہ والی بات درست نہیں ہے۔ البتہ 3 مجلسیں ایسی ہیں جن کی باتوں کو ظاہر کر دینا چاہیے، اجازت ہے بلکہ کر دینا ضروری ہے۔ نمبر 1، وہ 3 باتیں کون سی ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ کسی کے قتل کی بات ہو، ناحق قتل۔ کسی نے ہم کو مجلس لگائی ہے، مجلس کے اندر مشورہ ہو رہا ہے فلانے بندے کو قتل کر دینا چاہیے، اور قتل بھی ناحق ہو، تو ایسی مجلس کی بات کو متعلقہ حکام تک، اور اسی طرح ایسی مجلس کی بات کو متعلقہ حکام تک یا اس بندے تک پہنچا دینا چاہیے۔ یا دوسرے نمبر پر کسی عورت کی عصمت لوٹنے کی بات ہو، کسی عورت کی پردہ دری کی بات ہو، ایسی اگر کوئی مشورہ ہو رہا ہے، میٹنگ ہو رہی ہے، تو اس بات کو بھی افشاء کر دینا چاہیے تاکہ اس عورت کو اس سے بچایا جا سکے۔ یا اسی طرح کسی سے مال غصب کرنے کی بات ہو رہی ہو، کسی سے مال چھین لینے کی بات ہو رہی ہو، ڈکیتی کی بات ہو رہی ہو، تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ متعلقہ لوگوں کو فوراً آگاہ کر دے تاکہ وہ اپنے آپ کو بچا لے۔ تو یہ 3 قسم کی باتیں ہیں جو مولا علی قاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہیں کہ ان 3 قسم کی باتوں کو افشاء کر دینا چاہیے، جبکہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس مجلس کی بات بھی ظاہر کر دے جس میں دین یا قوم کو نقصان پہنچانے کی گفتگو ہو رہی ہو، کسی کو بھی نقصان پہنچانے کی گفتگو ہو رہی ہے، ایذا رسانے کا مشورہ ہو رہا ہے، تو ایسی بات کو ظاہر کر دینا چاہیے، چھپا کے نہیں رکھنا چاہیے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، بعض لوگ یہ کہتے ہیں اس بات کو تو راز سمجھتے ہیں جس کے بارے میں کہہ دیا جاتا ہے کہ بھئی یہ راز کی بات ہے، اس کو آگے نہیں بتانا کسی کو، اور جس کے بارے میں یہ نہیں کہا جاتا کہ یہ راز کی بات ہے اس کو آگے ذکر کر دیتے ہیں۔ اگر ان سے کوئی پوچھتا ہے کہ یار آپ نے مجلس کی بات آپ نے آگے کیوں بتائی ہے، تو وہ آگے سے کہتے ہیں کہ ہمیں اس نے منع تو نہیں کیا تھا۔ تو خوب یاد رکھیں کہ جو بھی آپس میں بات کی جا رہی ہے مجلس کے اندر، وہ امانت ہوتی ہے، اور امانت کو بغیر اجازت کے آگے آپ کسی تک نہیں پہنچا سکتے۔ اگر آپ نے پہنچانا ہے تو آپ کو اجازت حاصل کرنا یہ لازم اور ضروری ہے۔ تو یہ تو اس حدیث کی تشریح ہے۔ اب اس کے بعد اب آگے چلتے ہیں اس کی ترکیب کی طرف۔ ترکیب اس کی آسان ہے۔ المجالس یہ بنے گا مبتدا، با حرف جر امانت مجرور، جار مجرور مل گیا، چونکہ اس کا متعلق لفظوں میں موجود نہیں ہے اس لیے متعلق محذوف نکال لیں، اس کے متعلق کر کے جملہ ہو کر پھر یہ بن جائے گا المجالس مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ یہ مشکات کی حدیث ہے جو کہ اس کا آپ کو ریفرنس نمبر نیچے لکھا ہوا نظر آ رہا ہے۔